جی السلام علیکم. میری نظر سے آج ایک ویڈیو گزری تو میں نے کہا چلو آج اس پہ بات کر لیتے ہیں. ویڈیو ہے جناب صدر ریاست آزاد حکومت جناب بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی. اور وہ ایک میرے ہمارے بڑے اچھے دوست تھے امین بٹ صاحب, اللہ تعالیٰ گری کی رحمت کرے. انہوں نے جو ہے نا وہ ان کا انٹرویو لیا اور اس میں انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ جو لوگ لوٹرے بن جاتے ہیں, جو پارٹیوں کو چھوڑ کے ادھر ادھر جاتے ہیں, اس پہ بیرسٹر صاحب نے بڑی زبردست جو ہے نا گفتگو کی اور مجھے وہ گفتگو بہت پسند آئی. یقین مانے کہ دل خوش ہو گیا کہ چلو زندگی میں پہلی بار انہوں نے جو ہے نا کوئی سچی بات کی ہے. آئیے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں, اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹیٹمنٹ آپ کے جی گزشتہ دنوں ہماری نظر سے گزری جس میں آپ نے کہا کہ تحریک انصاف میں لوٹوں کی کوئی گنجائش نہیں. میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ لوٹوں کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں جی, لوٹے بیسیکلی وہ ہوتے ہیں جو اپنے مفادات کے لیے آگے پیچھے آتے جاتے ہیں اور وہ ہر وقت منتظر رہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. لیکن یہ اگر سوال آپ فاروق حیدر صاحب سے کریں, انشاءاللہ کریں گے, وہ بھی آئیں گے اسٹوڈیو. جو یہ کہہ رہے ہیں, جنہوں نے بیان دیا جی جی کہ میرے پاس سب لوٹے ہیں, ٹھیک ہے, لہذا ان کو زیادہ تعریف میرے پاس وہ ریکارڈ پہ ہے, ان کی باتیں ریکارڈ پہ ہیں. ریکارڈ میں جی تو انہوں نے کہا سب لوٹے ہیں, تو وہ اس کا جواب بہتر دے سکتے ہیں. لیکن میں نے عمران خان صاحب سے مشورے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نہ تو کسی سیاسی جماعت سے اطاعت کریں گے اور نہ ہی ہم دوسری جماعتوں کو لوٹے. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے کوئی اتحاد نہیں ہے, کوئی اطاعت نہیں کریں گے. یہ پہلے تو میرے لیول پہ تھی, پھر گڑھا پور اور وہ سیف نیائی صاحب کے حد تک تھی. اب میری یہ عمران خان صاحب سے بھی پچھلے دنوں ملاقات ہوئی ہے, یہ فیصلہ ہو گیا نو اطاعت, نو یہ جو ڈاکو لٹیرے لوگ. جی آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور واقعی آپ کو مزہ آیا ہوگا کہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوال امین بٹ صاحب نے یہ کیا کہ یہ جو پارٹیاں چھوڑ کے جاتے ہیں, جو جن کو لوٹے کہتے ہیں عام الفاظ میں, اور ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. یہ آزاد کشمیر کا ایک المیہ رہا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اور اس میں جو لوٹے آ جاتے ہیں, جو ڈفرینٹ پارٹیوں کے لوگ آ جاتے ہیں, ان کو کوئی ایجنسیاں لے آتی ہیں. تو بیرسٹر صاحب نے اس کی تعریف کی. میں اس کو زیادہ احسان کر دیتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایجنسیوں کے حما پہ کام کرتے ہیں وہ لوٹے ہیں, اور جو ایک پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی پہ چلے جاتے ہیں وہ لوٹے ہیں, جو مفادات کی خاطر کہیں بھی آگے پیچھے جاتے ہیں وہ لوٹے ہیں. اور آزاد کشمیر کا خطہ تو ہے ہی مفادات کا معاملہ ہے سارا. انہوں نے نہ ہمارے صدر ریاست نے کوئی آزادی کے لیے کام کیا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ یہ میں بات کرنے لگا ہوں, لیکن اس کے بعد ان کے جو چمچے کرچے ہیں وہ اس پہ بڑا رد عمل آئے گا ان کا, کہ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی اور ان کے ابا حضور کی فرزند ارجمند کی اگر سیاست دیکھیں تو وہ اسی طرح کے معاملات ہیں ان کے. انہوں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے کشمیری یا میرپور کے لوگ یا میرپور ڈویژن کے لوگ یا آزاد کشمیر کے لوگ فخر کر سکیں. انہوں نے ہمیشہ مفاد کی سیاست دیکھی ہے, جہاں بھی فائدہ دیکھا ہے فوراً اچھل کے چھلانگ لگا دی وہاں پہ, اور کافی حد تک وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں کیونکہ وہ وزیر اعظم رہے ہیں, اس کے بعد صدر رہے ہیں, اس کے بعد جناب ان کے گھر میں ہمیشہ جتنے بھی عرصہ گزرا ہے ان کے گھر میں وزارتیں ہمیشہ گھومتی پھرتی رہی ہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ان کے جو اپنے علاقے کے کام ہیں یا میرپور کے جو کام ہیں وہ بھی کوئی جو ہے نا وہ ڈھنگ کا کام نہیں ہوا. پچھلے عرصے میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے ان کے جو آبائی گھر ہے اس کے قریب ایک پرائمری اسکول کی آپ نے بلڈنگ بھی دیکھی اور باقی چیزیں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ موروثی سیاست باپ دادا اور پوتا, یہ سیاست جو ہے نا یہ اس کو انہوں نے پروان چڑھایا. اور جتنے بھی آزاد کشمیر کے موسٹلی جو سیاستدان ہیں ان کا فیملی بزنس ہے. میں ان کو یہ نہیں کبھی بھی کہوں گا کہ ان کا کوئی یہ ریاست جموں کشمیر کے لیے کوئی کام ہے, ان کا فیملی بزنس ہے. اب تو لوگ اس پہ کھل کے بات کرتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ وہ یہ دمکاتے تھے, تھانوں میں لوگوں کو بند کروا دیتے تھے, ان کے مختلف الزامات لگاتے تھے, اور جو یہ مذہبی انتہا پسندی والا جو مافیا ہے اس کو پیچھے لگا دیتے تھے. لیکن اب یہ تھوڑا سا معاملہ آزاد کشمیر میں
یہ عوامی حقوق کی تحریک کے بعد حضرت ڈفرینٹ ہے. یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ باپ دادا کی جو سیاست ہے، ان کا جو طرز عمل ہے، اسی کو یہ کنٹینیو کریں گے، اور یہ آنے والی نسلیں ایسے ہی کرتے رہیں گی جب تک عوام کو شعور نہیں آگا، جب تک لوگ اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک یہ ان لوگوں کو روکیں گے نہیں. ابھی ان کے جو فرزند ہیں، ان کا بھی جو رویہ ہے وہ بیرسٹر صاحب سے بھی زیادہ سخت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے خلاف بات کرے اس کو ہم بالکل ختم کر دیں. اسی طرح ہمارے جو ڈسٹرکٹ کوٹلی میں وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے. اچھا، مزے کی بات ہے یہ کہ یہ سارے جو جتنے پارٹیوں والے ہیں نا، یہ سب کا کٹھا چٹھا ایک ہے. ابھی پیپلز پارٹی کا جب ان کو ایجنسیوں نے بتایا جی کہ ابھی پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، تو انہوں نے چھلانگ لگا کے پیپلز پارٹی پہ چلے گئے. پی ٹی آئی کا جب ان کو پتا چلا کہ یہ اقتدار میں آئے گی، تو انہوں نے فوری چھلانگ لگا کے ادھر چلے گئے. یہ اصل میں کرتے کیا ہے؟ ان کو ایجنسیاں بتا دیتی ہیں کہ ابھی اس کی حکومت بنے گی، کیونکہ آزاد کشمیر میں کوئی قانون قاعدہ تو ہے نہیں ہے، نہ کوئی وہ لوگوں کی آواز سے جو حکومت بنتی ہے یا لوگوں کے ووٹ سے جو حکومت بنتی ہے، وہ تو نہیں معاملہ. وہاں ٹوٹل یہ جو سیاست ہے، یہ سیاسی اکھاڑا لگاتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جیتے گا، اور ایون کے رزلٹ سے پہلے اناؤنس ہو جاتا ہے. پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں ماشاءاللہ ان کا بھی بڑا اچھا کردار ہے، وہ اس سے پہلے اناؤنس کر دیتے ہیں جی کہ ابھی آزاد کشمیر میں یہ بندہ جیت گیا ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے. اور یہ بیرسٹر صاحب کی آپ ویڈیو دیکھیں، اس میں کہہ رہے ہیں کہ لوٹا، اور سب سے زیادہ پارٹیاں جو ہے نا بیرسٹر صاحب نے بدلی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے نا بیسیکلی لوٹا وہ نہیں ہے کہ صرف جس نے پارٹیاں بدل لی ہیں، وہ لوٹا وہ ہے جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے، ریاست جموں کشمیر کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ خرچ کرتا ہے. اچھا، میں بتاؤں آپ کو، یہاں پہ امریکہ میں قتل معاف ہو جاتے ہیں، لیکن جو عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے نا، عوام کے جو وسائل ہیں، وہ لوٹنے والا، اس کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں ان لوگوں کو کسی بھی صورت میں یہ معافی کے مستحق نہیں ہے، ان کو لٹکا دینا چاہیے. اس لیے لٹکانا چاہیے کہ یہ انہوں نے عوام کا پیسہ ہڑپ کیا ہے. آپ اسکیموں میں دیکھیں، ابھی پچھلے عرصے میں جو کوٹلی میں ایک روڈ کا آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، وہ دیکھا ہوگا. اسی طرح وہاں پہ جو گنڈا گردی ہے، لوگوں کو ڈرانے دمکانے والا سلسلہ ہے، اور یہ ٹوٹل مفاد کی فیملی کے لوگوں کے علاوہ انہوں نے کوئی کسی کے آج کام نہیں کرنا. اور انہوں نے ایک مخصوص ٹولہ رکھا ہوتا ہے جو ان کے آگے پیچھے ہوتا ہے، جو ان کو یہ لالچ دیتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو ہم آپ کو کشمیر کونسل کا ممبر بنا دیں گے، ہم آپ کو ٹکٹ دے دیں گے. ہم وہ لوٹنے والا معاملہ ہے، سارا لوٹ گسیٹ والا معاملہ ہے. تو اس لیے یہ ویسے ویڈیو کافی پرانی ہے، لیکن یہ ہے کہ امین بٹ صاحب نے جو سوال پوچھے ہیں، بڑے مزے کے سوال پوچھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے. ہمارے بڑے میرپور کے بڑے جانے پہچانے ساتھی تھے، اور انہوں نے ہمیشہ حق و سچ کی آواز کو لوگوں تک پہنچایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب کے اس انٹرویو کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو باشعور کشمیری ہے وہ ان کو سپورٹ کریں گے. میرپور میں تو بالکل ان کا جو معاملہ ہے صاف ہو گیا، بلکہ پورے آزاد کشمیر میں اب ان کو کوئی گنجائش نہیں رہی. یہ جو چور لٹیرو کا یہ 53 کا جو ٹولہ ہے نا، جو وسائل لوٹنے کے علاوہ انہوں نے، اچھا مزے کی ایک اور میں بات بتاؤں آپ کو کہ بیرون ملک آ کے یہ کیا کرتے ہیں، یہ اپنے لوگوں کو تیش دلاتے ہیں کہ میں آپ کی برادری کا ہوں اور مجھے اتنی فنڈ کرنی ہے. پیسے دیتے ہیں، لوگ کھل کے دیتے ہیں پیسے. یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے. چاہے وہ پچھلے دنوں راجہ ریاست صاحب گئے ہوئے تھے، تو لوگوں نے کھل کے جو ہے نا، وہ ہمیشہ جو اوورسیز ہے ان کے، میں پہلے بھی اس پہ میں نے بات کی تھی کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آئے یہاں پہ، جب ہمیں کوئی کام پڑے گا، یا ہمارا کوئی رشتے دار چوری ڈکیتی میں ملوث ہوگا، یا ہمارا کوئی بندہ کرپشن میں ملوث ہوگا، ہمارا طے چاچا کوئی جو ہے نا وہ ان کرپشن کے معاملات میں ملوث ہوگا، تو ان کو بولیں گے تو ان کو وہ پروٹیکشن دے گے. صرف اتنا مقصد ہے. تو اس لیے جو بیرون ملک ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. وہ بھی بیرون ملک بیچارے محنت مزدوری کر کے تو وطن سے دور یہ ان لوگوں کی سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے جو پیچھے رشتے دار ہیں وہ ان کا کوئی سلسلہ بنے. لیکن وہ بدقسمتی ہے کہ وہ ان کے کام بھی نہیں کرتے. بلکہ پچھلے عرصے میں ایک آپ نے ریال کا جو انگلینڈ میں ہمارے بھائی ہیں، وہ ان کے ساتھ جو سلوک وہاں پہ ہوا اسلام آباد میں، ان کا جائیداد پوری انہوں نے ہڑپ کر لی اور ان سے اتنا پیسہ انہوں نے مانگا. تو یہ ایکچولی جو ہے نا، یہ پورا مافیا ہے. اس مافیا کو ختم کرنے کے لیے جب تک عوام میں شعور نہیں آئے گا، اگر آپ اس انٹرویو کے بعد بھی میرپور کے لوگ
ان لوگوں کی سپورٹ کریں. اور میرپور میں جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، دو ہی کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے اور یہ بیرسٹر صاحب کے پیپلز پارٹی والے، تو وہاں پہ میرا نہیں خیال کہ کوئی الیکشن بھی لڑے گا. لیکن یہ دونوں جو ہے نا وہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. ان میں کوئی مطلب وہ لوگوں کے مفاد کے لیے کوئی جو ہے نا، تو اس حساب اپنا بزنس کے لیے پروٹیکشن کے لیے سیاست میں آتے ہیں، اور یہ اپنی جو ہے نا وہ چودراہٹ کے لیے اور اپنی برادری کے لیے آتے ہیں. برادری میں بھی جو غریب لوگ ہیں ان کو بیچاروں کو کوئی نہیں پوچھتا. جو پیسے دیتے ہیں، جو ہمارے یہاں پہ بہت سارے دوست ہیں جو ان کی جو ہے نا وہ الیکشن میں وہ کھلا پیسہ بیچتے ہیں تاکہ ہماری برادری کا بندہ بنے گا اور ہمارے علاقے کا بندہ بنے گا، تو اس بندے نے کچھ بھی نہیں کرنا. اور دوسرا جو ریاست جموں کشمیر کا جو کشمیر کا ایشو ہے، اس پہ یہ بیرون ملک آ کے نا تو وہ سیاست کرتے ہیں اور جو پاکستان کی ایمبیسی ہیں ان سے پیسے کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پہ آ کے مسئلہ کشمیر کو نقصان پہنچاتے ہیں. میرے کشمیر کے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں نا وہ ایک بات کو سمجھ لیں، یہ جتنے بھی بیرون ملک دورہ کرتے ہیں کشمیر کے نام پہ، یہ ان وسائل کو ہڑپ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے ان کو تو کوئی بندہ بھی بلاتا نہیں ہے. ایون کہ پاکستان امبیسی والے ان کو نہیں بلاتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ تو ٹاؤڈ ہیں، یہ تو سہولت کار ہیں، اور یہ تو مطلب کیا ہے مسئلہ کشمیر کے لیے کیا بات کریں گے. اور اسپیشلی صدر ریاست نے اس ریاست جموں کشمیر کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کو بہت نقصان پہنچایا. کبھی حق سچ کی بات نہیں کی، اور وہ لیڈر جو حق سچ کی بات نہیں کر سکتا، میرا نہیں خیال کہ آپ نے ان کی باتوں میں تضاد دیکھا ہے، آپ نے سن لیا ہے ساری باتیں، اور اس کے بعد اگر کوئی میرا دوست میرا بھائی ان کی سپورٹ کرتا ہے تو پھر اللہ ہی آپ کو ہے. بہت شکریہ، تھینک یو.